صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج 6 محرم الحرام ہے اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں معرفت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے کہ چند گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کربلا کے اندر مختلف دروس پوشیدہ ہیں۔ کربلا ایک ون ڈائمنشن تحریک نہیں ہے، بلکہ کربلا کے اندر مختلف ڈائمنشن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جس ڈائمنشن میں گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خود موضوع کربلا کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی ہے شاید ہی کسی اور موضوع پر اتنی گفتگو ہوئی ہو اب تک، لیکن اس کے باوجود آج بھی کربلا کے موضوع کے اندر بہت سی گنجائش موجود ہے کہ اس ضمن میں گفتگو کی جائے اور ہمارے لیے سبب ہدایت بن سکے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کربلا جو ہے وہ کوئی ہماری ایسا نہیں ہے کہ میں صرف آؤں فرش ازا پر مجلس سنوں، دروس سنوں، امام حسین کا نام لوں اور اٹھ کے چلے جاؤں لیکن میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، بلکہ کربلا اس تحریک کا نام ہے جس کے جاننے کے بعد میری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، میرا وجود تبدیل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ معرفت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ خود بخود انسان کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے۔ اب جب میں کربلا کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، کربلا کے بارے میں گفتگو سنتا ہوں تو خود میری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ عموماً 6 محرم کو جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بیان کیے جاتے ہیں۔ کون ہے حضرت علی اکبر؟ امام حسین علیہ السلام کے 18 سالہ نوجوان، کہ جب مختلف لوگ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں تو امام حسین کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں، روکتے ہیں، جیسا کہ حضرت قاسم علیہ السلام جب آئے فرزند امام حسین مجتبیٰ تو امام حسین نے دیر سے اجازت دی۔ کیونکہ بھائی کا بیٹا تھا، بھائی کی نشانی تھا، امام کے لیے آسان نہیں تھا اجازت دینا۔ اسی طریقے سے جب حضرت عباس آتے ہیں تو امام دیر سے اجازت دیتے ہیں، لیکن جب حضرت علی اکبر آئے ہیں کیونکہ یہ فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں، امام کے اپنے فرزند ہیں، تو امام نے ایک لہجہ نہیں لگایا حضرت علی اکبر کو اجازت دینے میں۔ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام کے لیے بہت سخت تھا، اور حقیقت میں سخت تھا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر آئے اور امام حسین سے اجازت طلب کی تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اشبہ الناس، کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ہے، خلقن خلقن منطقن برسولک، اے خدا یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ کس چیز میں؟ خلقن صورت میں، خلقن سیرت میں، اور منطقن سوچ و سمجھ میں، یعنی جس طریقے سے تیرا رسول سوچتا ہے، جس طریقے سے تیرا رسول دکھتا ہے، جس طریقے سے تیرے رسول کا اخلاق ہے، یہ سب سے زیادہ لوگوں میں
تیرے حبیب کا شبیہ ہے. اور جب میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں رسول خدا کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کی زیارت کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک خاص انسیت و محبت ہے امام حسین اور رسول خدا کے درمیان. شاید یہی وجہ ہو کہ حضرت علی اکبر شبیہ ترین فرد اس کائنات میں رسول خدا کے تھے. امام حسین کے لیے سخت تھا حضرت علی اکبر کو اجازت دینا، لیکن اس کے باوجود راہ خدا میں اپنے اس بیٹے کو قربان کیا. حضرت علی اکبر وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جب امام حسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے تو وہ پہلی شخصیت ہیں جو بنی ہاشم سے میدان میں داخل ہوئے ہیں. لیکن امام نے کیوں؟ تربیت امام کی تھی. جب یہ کاروان راستے میں تھا، ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے. غنودگی کے عالم میں امام خواب دیکھتے ہیں کہ ایک صدا آتی ہے کہ یہ کاروان جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. امام نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور کلمہ استرجا کی تلاوت کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت علی اکبر یہ صدا سنتے ہیں تو آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا اس کلمے کے ادا کرنے کی وجہ، اس فقرے کے پڑھنے کی وجہ. امام نے اپنے خواب کو بیان کیا تو کہتے ہیں کہ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر آج اس پوری کائنات میں کوئی حق پر ہے تو میں حسین ابن علی ہوں. تو کہتے ہیں پھر بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ یہ بصیرت علی اکبر ہے، یہ تربیت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ تربیت اہل بیت ہے کہ جب خدا کے دین پر وقت آئے تو اپنی جان کو قربان کر دینا ہے، لیکن دین پہ کوئی آنچ نہ آئے. خدا کے دین پر آنچ نہ آئے. اگر خدا کے ولی پر وقت آئے تو پھر انسان اپنے وجود کو تو قربان کر دے لیکن ولی خدا کو کوئی مشکل پیش آنے نہ دے. یہی حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا. خود ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں نمونہ عمل ہیں. میں بیان کر رہا تھا تربیت کے حوالے سے کہ جب ہم اپنے مختلف شعبوں میں ہر چیز ہمارے لیے اثر گزار ہوتی ہے. ہم جب کسی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی پر اثر گزار ہوتی ہے وہ چیز. تو کیوں کربلا جب میں اتنے عرصے سے سن رہا ہوں، درسگاہ امام حسین میں آ رہا ہوں، تو یہ میری زندگی کے اوپر اثر کیوں نہیں ڈال رہی؟ کیوں میں اپنی اولاد کی تربیت، کیوں میں اپنے قریبی افراد کی تربیت اس طرح نہیں کر رہا جس طرح سے امام حسین نے کربلا میں ہمیں سکھایا ہے، جس طرح سے کربلا کے اندر امام کے افراد، امام کے اصحاب، امام کے گھر والے ہمیں نظر آتے ہیں. آپ تصور کریں کہ ایک 18 سال کا نوجوان کہ جس کے سامنے اپنی پوری زندگی ہو، کہ جس کے جوانی کے ایام ابھی شروع ہوئے ہوں، اور خدا کے دین پر، خدا کے ولی پر کوئی مشکل آ جائے اور یہ اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آنے والی پوری زندگی کو قربان کرے، اپنے فیوچر کو ختم کر دے صرف اس لیے کہ خدا کا دین، خدا کا ولی اس مشکل سے نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ کربلا وہ ہے کہ جس نے لا الہ کو بچایا ہے، خود کلمہ توحید کو بچایا ہے، خود وحدانیت خداوند متعال کو بچایا ہے. یہ مشہور شعر ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. امام حسین نے، کربلا نے حقانیت خداوندی کو بچایا ہے، دین کی اصل کو بچایا ہے. ہمارے سامنے ہے کہ جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے اور یہ اسلام کے اوپر ایک بادشاہت مسلط ہوئی ہے، اس بادشاہت نے کس طرح سے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، دین کے اندر مختلف طریقوں کی بدعتیں ایجاد کرنا شروع کی ہیں. امام حسین جب نکل رہے ہیں مدینے سے تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. خود امام کا اصل ہدف لوگوں کی تربیت تھا، اپنے نانا کی امت کی تربیت تھا. اور یہ جو امام حسین کا ہدف تھا، اگر ہم کربلا سن رہے ہوں اور ہماری تربیت نہ ہو، کیا فقط اور فقط گریہ کرنا، کیا فقط اور فقط ماتم کرنا، رونا امام حسین پہ کافی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ کو اور حضرت سجاد علیہ السلام کو اسیر بنا کر اور اس کاروان کو اسیر بنا کر لے کر جایا جاتا ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کوفے میں جناب زینب کا خطبہ ہے، اور اس خطبے کو سن کر کچھ کوفے میں کھڑے ہوئے افراد، بلکہ کچھ نہیں، اکثر وہاں جو کوفی کھڑے ہوتے ہیں وہ بیوی کا خطبہ سن کر اور اس ایام ان کی حالت دیکھ کر اسیروں کی گریہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کوفی کھڑے ہو کر امام حسین کے اسیروں پر گریہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ گریہ ان کو بچا سکتا ہے؟ کہ جو فقط و فقط گریہ تو کر رہے ہیں لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے نہیں آئے۔ یہ لوگ گریہ تو کر رہے ہیں لیکن امام کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آئے۔ یہ جناب سیدہ جو اسیر ہیں ان کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے نہیں آئے، ان کے اوپر جو مصائب ڈھائے جا رہے تھے ان کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آئے۔ تو کیا یہ گریہ ان کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ واضح ہے جس طرح سے اس وقت کوفیوں کا گریہ ان کو نہیں بچا سکتا، اسی طرح سے آج بھی فقط اور فقط گریہ کرنا، ماتم و زاری کرنا کسی بھی عزادار کو نہیں بچا سکتا، بلکہ عزاداری کا مفہوم ہی اصلاً یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو تبدیل کرے، اس طرح سے اعمال کو انجام دے جس طریقے سے امام حسین نے چاہا ہے۔ اصلاً ہم سے ریکوائرمنٹ ہی یہی کی گئی ہے۔ فقط رونا ہمارا ہدف نہیں ہے بلکہ بامعرفت رونا، وہ رونا جو دوسروں کو تبدیل کر دے، ایسا رونا جو وقت کے حر کو صحیح طرح سے ہدایت کر سکے، ایسا رونا ہمیں جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن فقط و فقط رونا، بغیر کسی عمل کے رونا، امام کی نصرت کے بغیر رونا، اس رونے کا، اس ماتم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی ہمیں کربلا کی سیرت میں ملتا ہے، یہی ہمیں ان شہداء کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے فقط و فقط گریہ نہیں کیا بلکہ عبادت خداوندی بھی انجام دی، اپنے ولی کا ساتھ بھی دیا اپنے عمل سے۔ اب اسی کی دعا کے ساتھ خداوند متعال ہمیں شہدائے کربلا کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا اور کل آپ کی خدمت میں ایک اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی، ایک اور بنی ہاشم کے گھر کے فرد کی کچھ مصائب کے ساتھ اور ان کی زندگی کے اعمال کے ساتھ، ایسے اعمال جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کریں، آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ جب تک خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو، التماس دعا، خدا حافظ۔ سدا رہے گا حسین کا غم،